علی ہوا پر معلق تھا، سبحان اللہ، اس لیے کہ خندق گہری تھی اور ظاہر مولا کا قد چھوٹا تھا، اور ہوا پر معلق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیبر میں بتا دیا کہ ایک خندق پار کریں گے تو علی کے ذریعے سے، تو جب کوثر پہ جانا ہے، جنت میں جانا ہے، تو نبی اور علی کے ذریعے سے جانا ہے۔ تو خیبر کا مارکا، اس میں بہت سارے راز ہیں، ظاہر ہے کہ ٹائم کم ہے تو میں عرض کرتا، لیکن یہ علی علیہ السلام ہے کہ جو ہر جنگ کے آپ کو فاتح نظر آئیں گے۔ علامہ نے ایک لفظ گفتگو میں بہت اچھی گفتگو فرمایا کہ قد چھوٹا تھا، تو ہم اس لفظ کا بھی استعمال مولا علی کے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قد مبارک اتنا دراز نہ تھا، یہ لفظ مطلب کوئی ایسا لفظ جس سے توہین کا عنصر بھی ملے وہ بھی استعمال نہیں ہے۔ مفتی صاحب بھی کچھ کہیں، مفتی صاحب بھی میں بہت اچھی بات کرنا چاہوں گا، قد علی کا چھوٹا نہیں تھا، یہ روایت بالکل غلط ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ مورخ کا قد چھوٹا تھا جس نے یہ بات لکھی، اور اس کے خلاف ایک سازش ہے۔ کوثر نیازی کی تقریر دہلی علی کانفرنس کی موجود ہے، جس میں انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ علی کا قد طویل تھا اور یہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ اصل روایت یہ ہے کہ نبی اور امام کا قد ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع موجود ہو، ایک بالش نبی اور امام اوپر رہتے ہیں۔ یہ قدرت یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ جو لیڈر ہوگا وہ کبھی پست نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک اور نہیں۔ اس کے حوالے موجود ہے، اس میں اللہ یہ روایت بالکل غلط ہے۔ لیکن میں ایک جملہ مفتی صاحب اذان کا وقت ہونے جا رہا ہے، اذان کا وقت، مفتی صاحب کا ایک جملہ لے کے اذان جی ہمارے اہل سنت میں خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی عملی قد و قامت ہے، اس پر ابھی بعد میں بھی گفتگو ہوگی، وہ قیامت تک اس کا کوئی ثانی نہیں۔ حدیث کسی کو آتا ہے اون محمد رضی بہت میرے بات بک رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، اون محمد رضی جو ڈاک خانے میں کام کرتے تھے، جو ملازم تھے، ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے ڈاک خانے میں، کلر اس زمانے میں اتنے بڑے بچے کو لے کے میرے پاس آتے تھے، اس کے بعد امامہ باندھ لیا تو ہم آپ کو عالم مان لیں گے؟ ہم نے آپ کو عالم میں دیکھا ہے، جب آپ فردوس کالونی کے چورنگی کے ڈاکخانے میں ایک معمولی نوکری کرتے تھے تو ہم آپ کو مجتہد مان لیں گے؟ ہم آپ کو صاحب امامہ مان لیں گے؟ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ ہمارے خلاف؟ کیسے آپ نے کہا علی کا قد چھوٹا تھا؟ چونکہ آپ جھوٹ بولے علی کے لیے، تو ہم سے پہلے سنی علماء بولے، دو علماء بولے، وہی سنی علماء جو پہلے ہمارے خلاف بول رہے تھے علی کے معاملے پہ، علی کی طرف سے ہماری مدد ہوئی، پہلے وہ بولے کہ علی کا قد چھوٹا نہیں تھا، دونوں علماء نے کہا علی کا قد چھوٹا نہیں تھا، ان کے خلاف آپ نہیں بولے، اور محمد ان کے خلاف دم نکلا ہوا ہے، ان سے ڈر رہے ہیں، ڈالو پوسٹ، ڈالو مفتی عابد کے پیچھے، وہ اہل حدیث دوسرا مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کے خلاف ڈالو، سبحانی یا کیا نام ہے اس کا، کیوں نہیں پوسٹ ڈالی؟ ہمارے خلاف فوراً آگے، معلوم ہے کچھ نہیں کریں گے، پتہ ہے سیدھے ہے، ایکشن نہیں لیں گے، جواب نہیں دیں گے، اس لیے یہ حرکت کر دی ہے آنریسٹلی نے، اچھی بات نہیں کی۔ لکی صاحب کے خدمت میں میں اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں، یہ تمام قوم کے معاملات نپٹاتے ہیں، آن سے بات کریں کہ تمیز میں رہیں، میں ان سے بہت بڑا ہوں، میں ان کے باپ کے برابر ہوں، انہوں نے یہ کیوں چلایا میرے خلاف؟ یعنی میں علی کا دفاع کروں گا تو آپ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، جو دشمن کر رہا ہے وہی کام آپ کر رہے ہیں، آپ ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں دشمن کے۔ جب وہ بول چکے تو اینکر فہیم بولا کہ ایسے لفظ علی کے خلاف بولنا علی کی توہین ہے۔ وہ جوان لڑکا 27-28 سال کا کہہ رہا ہے کہ علی کو چھوٹا کہنا توہین ہے، یار اینکر کہہ رہا ہے شرم تو کرو۔ جب 3 آدمی بول چکے، چوتھے نمبر پہ میں بولا، چوتھا مبارک ہوتا ہے، 3 نے میری تائید کی، چوتھے نمبر پر میں نے اتنا سا جملہ کہہ دیا کہ علی کا قد چھوٹا نہیں تھا، جس مورخ نے لکھا اس مورخ کا قد چھوٹا تھا۔ یہ اون صاحب کو کیوں برا لگ گیا بھائی؟ اس میں اون کا کیا نام لیا میں نے؟ ان کو کیا برا بھلا کہا؟ کہے کہ جی آگ لگ گئی آپ کو، کیوں آگ لگ گئی آپ کو؟ ہم نے علی کا دفاع کیا ہے، ہم نہیں جانتے کسی کو، ہر موقع پر ہم علی کا دفاع کرتے ہیں۔